قرآن نہ سنو، اس میں بیکار لغو باتیں ہیں، اعلان کرتے تھے۔ آج میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے؟ اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں آتا ہے پورا جسم ان کا علم سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میرے دوست بزرگوں، ہم تک جو علم حدیث پہنچا، ہم تک جو علم قرآن پہنچا، ہم تک جو قرآن و حدیث کے علوم پہنچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے علم کو حاصل کیا، ان سے علم کو حاصل کیا۔ حضرت انس نے، حضرت انس سے حضرت حماد نے، حضرت حماد سے امام ابو حنیفہ نے، امام ابو حنیفہ سے میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میرے نوجوان بزرگوں بتلائیے، امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں حضرت حماد سے، حضرت حماد حضرت انس سے، حضرت انس عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود محمد الرسول اللہ سے کتنا کم فاصلہ ہے؟ آپ بتلائیے۔ ہم اللہ کا فضل ہے ایسے امام کے پیچھے ہیں، ہم اللہ کا کرم ہے ایسے امام کے مقتدا ہیں جس کا واسطہ رحمت کونین سے علم کو لینے میں بہت کم واسطہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، عبداللہ ابن مسعود ایک روایت نقل کرتے ہیں جن کا لقب تھا صاحب الوسادۃ والنعلین والمطہرہ۔ حدیث میں آتا ہے ان کا لقب یہ تھا، اللہ کے نبی کا جوتا لے کے چلتے، جوتا پہناتے، جوتا اتار دیتے، آپ کا بستر لگاتے، بستر اٹھا دیتے، آپ کو جوتا پہناتے، جوتا اتار دیتے۔ وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب بیمار ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، دیکھنے کے لیے آئے۔ جب وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا ما تشتکی، ابھی شاعر صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ سلام کے جواب آپ نہیں دے رہے تھے، اس بات کو یاد رکھیے، پہلے سلام کریے بعد میں کلام کریے۔ سلام کا آپ نے جواب نہیں دیا، جیسے بہت سے لوگ بار بار سبحان اللہ کہنے پر سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، ایک مولانا اعلان کرنے لگے، کہا کہ جو مرنا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ سب نے سبحان اللہ کہا، اسٹیج پر ایک آدمی تھا اس نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ تب مولوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو مرنا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے اتنے سارے لوگ مریں گے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں بیمار پڑ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی آئے، بیماری کی تیمارداری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا ہمیں نہیں آتا، ہم آتے ہیں اگر کسی مریض کے پاس آتے ہیں، مولانا قاری اہل الحق صاحب اوپر آ جائیں، درمیان میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میرے بھائیو، یاد رکھو اب بیمار کو، بیمار کی تیمارداری ہمیں معلوم نہیں، ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے کیا بیماری ہے، اگر بیماری بتاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے خالو اسی بیماری میں چلے گئے، ہمارے پھوپا اسی میں چلے گئے، ہمارے ماموں اسی میں چلے گئے۔ مریض کو تسلی دینے کے بجائے آپ تو اسے خوف و ہراس کے ماحول میں چھوڑ آئے۔ حضرت عثمان آئے، پوچھا ما تشتکی، کیا شکایت ہے؟ میرے دوست بزرگوں، ہم ہوتے اپنی شکایت بیان کرتے، کوئی شکایت نہیں، فرمایا ذنوبی، میرے گناہ، میرے گناہ۔ فرمایا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوں۔ کون ایسا بندہ ہے جو دعویٰ کر دے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے واستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ سے معافی مانگو، معاف کرنے والا اللہ، رحم کرنے والا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے الا لمن تاب وعمل عملا صالحا، میں حافظ نہیں ہوں غیر حافظ صاحب کہیں بھولو بتاتے رہنا، الا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، فرمایا میرے گناہ، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان نے کہا ایک کام یہ کرو، میں کچھ پیسہ دیتا ہوں،
तुम रख लो ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी दोनों बेटियों के काम आए, तुम्हारी बच्चियां हैं उनके काम आ सके। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद बिस्तर में लेटे लेटे जोश में आ गए। कहा उस्मान तुम क्या समझते हो मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची भूखी रहेंगी, फाका करेंगी, खाना नहीं मिलेगा? याद रखो मेरी बच्चियां रोजाना सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हैं। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा सूरतुल वाक़ियती फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिब फाक़तुन अबदा, जो हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमें कितनी मोहब्बत है, आज मदरसों से हमारा ताल्लुक कितना है, उलमा से, मदारिस से, तलबा से हमारा ताल्लुक कितना है, हम अंदाजा लगा लें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। जलालैन शरीफ दो जलाल ने लिखा है, 15 पारा से लेकर 30 तक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। फिर जब उनके इंतकाल के बाद अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने 1 से 15 पारा मुकम्मल किया। जलालैन शरीफ पूरी दुनिया के मदारिस में किताब ये तफसीर पढ़ाई जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक तफसीर है दुर्रे मंसूर। दुर्रे मंसूर में एक वाकया नकल किया है। एक बच्चा हाफिज कुरान था, एक बच्चा, मेरे दोस्त बुजुर्ग याद रखो, वही एक बात रुक के बता दो, अगर कोई बच्चा बेहतरीन नाजरा पढ़ता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो बच्चा बेहतरीन तजवीज के साथ नाजरा पढ़ता है, पूरा कुरान पढ़ता है। अल्लामा हैथमी ने मजमऊ ज़वाइद के अंदर एक हदीस नकल की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बच्चा फराफर कुरान पाक पढ़ लेगा, कुरान पाक पढ़ना सीख लेगा, उसके माँ बाप के 1 साल के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अर्ज कर रहा था, एक बच्चा हाफिज कुरान था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, माँ की कब्र पे रोजाना जाता, कुरान पाक की तिलावत करता, मामूल बना लिया। आज तो हम कब्रिस्तान नहीं जाते, अपने माँ बाप की कब्र पे खड़े नहीं होते, अपने रिश्तेदारों की कब्र पे नहीं जाते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा रोजाना जाता, माँ की कब्र पे जाता। बच्चों को दीनदार बनाने का, हाफिज और आलिम बनाने का ये फायदा है। जिंदा भी है, माँ बाप के लिए दुआ कर रहा है, दुनिया से चले गए, माँ बाप की मगफिरत के लिए हाथ उठाता है। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप के लिए औलाद, औलाद के लिए माँ बाप जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। वो बच्चा जाता, एक मर्तबा कुछ दिनों के बाद रात में सोया है, माँ ख्वाब में आती है। ख्वाब में आने के बाद माँ कहती है मेरा बेटा तू मेरी कब्र पे आता है, और आते आते तिलावत करते करते आता है, तिलावत शुरू कर देता है। ऐ मेरा बेटा जब तू मेरी कब्र पे आ, थोड़ी देर रुक जा, रुकने के बाद उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना। बच्चा ख्वाब में पूछता है अम्मी जान वजह क्या है? मैं कब्र में थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करूं। तो माँ ने कहा कि बेटा जब तू मेरी कब्र पे आता है फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक नूर, एक रोशनी आती है। ए बेटा जिससे मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती, तो देख लो चेहरा, तब तिलावत कर लेना। ये थे कुरान पाक से ताल्लुक रखने वाले, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले। मेरे दोस्तों, एक वाकया लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। उसी से सिलसिला चलता हुआ शाह मुहद्दिस दहलवी तक पहुंचता है। मैं अभी तफसील में जाना नहीं चाहता, ये वाकया बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। यही अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं जो इल्म हदीस को इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। मेरे दोस्त अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं हज करके जब निकला, मुल्क शाम की तरफ जाने लगा। मैं आपको बतलाऊं, कुरान पाक से अगर कोई मोहब्बत करता है, कुरान पाक से कोई ताल्लुक पैदा कर लेता है, इस तरह से अल्लाह ताला उसका ताल्लुक मजबूत कर देते हैं। आप देखिए वो कहते हैं मैं जब निकला मुल्क शाम की तरफ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं देखा लको तक मैदान में, चटियल मैदान में एक बूढ़ी औरत तने तन्हा है। बूढ़ी औरत किसी को तलाश कर रही है, वो किसी को खोज रही है। मैं गया और जाने के बाद उस बूढ़ी को मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब सलाम किया मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस औरत ने
قرآن پاک سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن پاک سے جواب دیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا یہاں کس کو تلاش کر رہی ہو، کیا وجہ ہے، یہاں پر کیا بھٹک رہی ہو، کیا تمہیں کس کی تلاش ہے؟ وہ کہتی ہے من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، قرآن سے جواب دیا جس کو اللہ تعالیٰ راستہ بھٹکا دے اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ بھٹک گئی ہے، قافلے کے پیچھے رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کتنے دن ہو گئے تم یہاں پر ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سبیہ، میں سمجھ گیا یہ 3 دن سے یہاں پر بھٹک رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہا کہ 3 دن ہو گئے، تم تو نماز پڑھتی ہوگی، نمایاں تو پانی کہیں نہیں ہے، نماز کیسے پڑھتی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماں اب 3 دن ہو گئے تمہیں کوئی کھانا نہیں ملا ہوگا، کھانا نہیں کھائی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا لے آتا ہوں۔ فوراً اس نے قرآن سے جواب دیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، میں سمجھ گیا وہ روزہ رکھی ہے۔ میں نے پوچھا ماں یہاں پر کھانے کا انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں، تو نے نفل روزہ کیوں رکھ لیا؟ وہ جواب دیتی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّهُ خَيْرُ اللَّهِ، جو نفل روزہ بھی رکھے گا اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ ماں جب یہاں سفر میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بات تجھے نفل روزہ رکھا ہے۔ میرے دوستو اس نے قرآن سے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم ہو جائے روزہ رکھنے میں کیا بہتر ہے، کیا فائدہ ہے، تم رکھنے لگو گے۔ میں نے اس سے پوچھا ماں کہاں جائے گی؟ اس نے قرآن سے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں سمجھ گیا یہ مکے سے ملک شام جانے والی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماں کیا تم قرآن کے علاوہ کسی اور سے جواب نہیں دیتی، کیا اور کوئی بات نہیں کرتی؟ اس نے بہترین جواب دیا، قرآن سے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کہنے لگی میں جو کہوں گی فرشتہ کھڑا ہے میری بات کو نوٹ کرے گا، اس لیے میں قرآن سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا ماں میں تجھے ایک سواری لاتا ہوں، میری سواری پہ تو سوار ہو جائے۔ اس نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ سواری قریب کیا، وہ سواری پہ بیٹھ گئی۔ جب سواری پہ بیٹھی میرے دوست بزرگوں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں شعر پڑھنے لگا، ترانہ گنگنانے لگا۔ جب وہ جانور کو چراتے ہیں ہودی پڑھتے ہیں، وہ اشعار گنگنانے لگے۔ میرے دوست بزرگوں اس عورت نے قرآن سے جواب دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا تجھے قرآن معلوم نہیں؟ قرآن سے پڑھ۔ اب تک قرآن سے جواب دیا، تھوڑی دور آگے بڑھے، دیکھا پانی کا علاقہ نظر آیا، وہاں چند نوجوان بیٹھے ملے۔ میرے دوست بزرگوں جب اس عورت کی نظر پڑھی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی قرآن پڑھا میں سمجھ گیا اس میں اس کے کوئی بچے ہیں، اس میں اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس میں کوئی اس کا پہچان ہے، شاید قافلہ وہی ہے۔ میں نے پوچھا ماں بتا یہ قافلہ جو ہے اس میں تیرا کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس کے بیٹے اس میں ہیں۔ میں نے کہا ماں ذرا بتا تیرے بچوں کا نام کیا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس کا ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ایک بیٹے کا نام موسیٰ، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے پکارا ابراہیم موسیٰ یحییٰ، دوڑے ہوئے آئے، ماں کو دیکھا لپٹ گئے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں جب لپٹ گئے میں نے پوچھا اے بچوں بتاؤ یہ تمہاری ماں ہے، 4 گھنٹے ہو گئے قرآن کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرتی۔ ابھی وہ جواب دیتے ماں نے پیسے نکالا، اپنے بچوں کو کہا یہ پیسے لو فبعثوا، اس نے قرآن سے جواب دیا فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، جاؤ شہر جاؤ کچھ کھانے پینے کا چیز لے آؤ۔ جب بچے گئے کھانے پینے کا چیز لے کر آئے اس نے قرآن سے جواب دیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ لو کھاؤ پیو جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ بچوں سے وہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ 4 گھنٹے ہو گئے تمہاری ماں نے قرآن کے علاوہ کسی اور سے جواب نہیں دیا، کہا کہ آپ 4 گھنٹے سے پریشان ہیں۔ آج 40 سال ہو گئے میری ماں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے بات نہیں کرتی۔
میرے دوستو، میرے بزرگ، آؤ قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن پاک سے محبت پیدا کرو۔ جتنی محبت کرو گے اللہ اتنی عزت عطا کرے گا۔ قرآن پاک سے تعلق پیدا کرو، علماء کے ساتھ رہو، علماء کے ماتحت رہو، اماموں کا خیال کرو۔ اور میرے والد کہا کرتے تھے، علماء کو، اماموں کو ہدیہ دیتے رہو گے، اللہ مہلک بیماری سے بچائے گا۔ اس لیے مدرسوں سے تعلق رہے گا، ہم خرافات سے، بدعات سے، رسم و رواج سے بچیں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی مجلس ہے، یہ مدرسہ قمر العلوم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کی مدد کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ جہاں بھی مدارس ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں، ان مدرسوں کا ساتھ دیں۔ میرے دوستو، مرکز العلوم سنگڑا جو اڑیسہ کا 100 سالہ مدرسہ، سب سے پہلا پرانا حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ، ان کے جانشین میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات ہیں کہ جو مرکز العلوم کے بانیان تھے، اور الحمدللہ آج مرکز العلوم میں دور حدیث تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم اسی مرکز العلوم کے ہونہار فرزندوں میں، والد صاحب کے ہونہار شاگردوں میں ہیں، اسی مرکز العلوم کا فیض ہے۔ اس وقت حضرت صدر بھی ہیں اور مرکز العلوم سنگڑا کے مجلس شورا کے حضرت ممبر بھی ہیں۔ بہرحال میں مبارکباد دوں گا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب، ان کے تمام اساتذہ، یہاں کے لوگوں، یہاں کی ماں بہنوں کو جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کیا، محنت کیا ہے اور آج قرآن کی اس محفل کو سجایا ہے۔ میرے دوستو، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ میں ہر جگہ مدرسے والوں سے یہی کہتا ہوں، آپ کی یہاں کی تعلیم مکمل ہو تو آپ مرکز العلوم میں اپنے بچوں کو داخل فرما کے تجربہ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا بہت سے طلباء ادھر کے مرکز العلوم سے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک پر اللہ تعالی ظالموں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔